باپ کو دیکھا کیونکہ میں اور باپ ایک ہیں. میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے جیسے پہلا اس میں سے نکلا. میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے کہ جیسے پہلا جو تھا اس میں سے نکلا ویسا ہی دوسرا ہوگا. جیسے پہلے اس میں سے نکل کر دنیا میں آیا اور دوسرا بھی اس میں سے نکل کر اب تمہاری مدد کرے گا. نکل کر دنیا میں آ کر تمہاری مدد کرے گا. پہلا کہاں سے نکلا تھا تو دوسرا کہاں سے نکلے گا؟ پہلا باپ میں سے نکلا اور دوسرا کہاں سے نکلے گا؟ باپ میں سے. تو میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے. اور دوسرا کس طرح کا ہوگا؟ جیسے پہلا تھا سیم ویسے بالکل وہی ہوگا، پہلے جیسا ہوگا. ایک یہاں سے چلا گیا دوسرا آ گیا. ایسا نہیں ہے کہ ایک چلا گیا اور دوسرا آ گیا، یہ نہیں، سیم ہوگا. کیونکہ ایک میرا دایاں گال اور ایک میرا بایاں گال. ایک میرا دایاں گال ایک میرا بایاں گال. ایک میرا ہاتھ دایاں ایک میرا بایاں ہاتھ. جسم ایک ہی ہے، وجود ایک ہی ہے، لیکن اس کے اندر سے دو چیزیں ہیں. باپ کے اندر سے بیٹا بھی ہے، روح القدس بھی ہے. اور اب میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ میری جگہ روح القدس کو دے دے. تو میں باپ سے درخواست کروں گا کہ اب وہ میری جگہ روح القدس کو دے دے. اور وہ جب آئے گا تو وہ تمہیں یتیم نہیں چھوڑے گا. وہ تمہارے ساتھ اندر ہے، وہ تمہارے ساتھ ہوگا اور اندر ہوگا. میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ بیٹھتا تھا، کھانا کھاتا تھا، معجزات کرتا تھا، اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا، کوڑے کو پاک اور صاف کرتا تھا، مردوں کو زندہ کرتا تھا. جب وہ آئے گا جو میں نے 3.5 سالوں میں کیا، وہ اس کی تمہیں تعلیم دے گا اور سمجھائے گا، تمہیں گائیڈ کرے گا. وہ تمہاری عقلوں کو کھول دے گا. جو میں نے سکھایا وہ اس کو سمجھا دے گا. میں نے جو 3.5 سالوں میں سکھایا وہ تم کو سمجھا دے گا. اور اگلے سالوں میں میں سکھانے والا، وہ سمجھانے والا، وہ بتانے والا، وہ رہنمائی کرنے والا، وہ گائیڈ کرنے والا، وہ لیڈ کرنے والا، میں تم سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا، بلکہ دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. میں ساتھ رہوں گا اور یہ تمہارے اندر ہوگا. تمہارے ساتھ ہوگا اور اندر ہوگا. روح القدس اندر ہوگا، ساتھ ہوگا اور اندر ہوگا. اور روح القدس آج سے نہیں بلکہ جب سے خدا ہے تب سے روح القدس ہے. آج سے نہیں، عید پینتیکوست والے دن سے نہیں، بلکہ جب سے خدا ہے تب سے یہ ہے. لکھا ہے نبی، پیغمبر، رسول، جتنے نبی تھے، نبیوں پر، پیغمبروں پر، رسولوں پر خدا کا روح زور سے نازل ہوتا. لکھا ہے کہ زور سے اس کا روح نازل ہوتا. روح القدس نازل ہوتا، کام کرتا، چلا جاتا. کام کیا، آیا، چلا گیا، آیا، چلا گیا، آیا، چلا گیا. اور خدا یسوع مسیح نے روح القدس کے آنے جانے کا جو نظام تھا اس کو چینج کر دیا. عید پینتیکوست والے دن کیا ہوا؟ روح القدس نازل ہوا لیکن واپس نہیں گیا. میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے جو تمہارے ساتھ ہوگا اور اندر ہوگا. ساتھ ہونے کا مطلب ہے، اب جیسے میں نے آپ کو بتایا، وہ ساتھ بھی ہوگا اور اندر بھی ہوگا. یہ میرے ساتھ ہوگا اور اندر ہوگا. اور ساتھ ہو کر کرے گا کیا؟ اب یہ دیکھیں، یہاں پر ہوں، آپ اکثر دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، کسی نے گن پکڑی ہے، کس لیے؟ محافظت کے لیے، پروٹیکشن کے لیے. تو اب یہ دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور جب ساتھ ہوگا تو آپ کی وہ حفاظت کرے گا، پروٹیکشن کرے گا، آپ کو محفوظ کر لے گا. وہ ساتھ ہوگا اور اندر ہوگا. اور خدا کا روح جو ہے یہ اندر رہ کر خدا کے طے کی باتیں، اب بولیے کہ خدا کے روح کی طے کی باتیں ہمیں سکھائے گا. اندر رہ کر جب یہ آئے گا، ساتھ ہوگا، اندر ہوگا، تو یہ راز کی باتیں ہمیں بتائے گا، طے کی باتیں بتائے گا. اب یہ دیکھیں، ابھی جو ہے میں بہت اساس باتیں کرنے لگے. اب غور کیجیے، ابھی جو ہے ابلیس نے ایسی کنفیوژن ڈالی ہوئی ہے کرسچینٹی کے اندر، مسیحیت کے اندر. مسیح کیا ہے؟ یہ مسیح کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہمارے پاس روح القدس ہے.
जो चीज रूह कुदस क्यों नहीं है? जी मैं गैर जुबान में बोलता, मेरे पास रूह कुदस नहीं है। मैं गैर जुबान, मेरे पास पाक रूह नहीं है। कहते हैं वो लोग जो गैर जुबान नहीं बोलते। आपने अपनी आंखों से देखा होगा, कानों से सुना होगा, तो लोग कहते हैं मेरे पास गैर जुबान नहीं है, मेरे पास रूह कुदस नहीं है, मेरे लिए दुआ करो कि मुझे पाक रूह मिले, मुझे गैर जुबान मिले, तब मेरे अंदर पाक रूह होगा। जब मैं गैर जुबान बोलूँगा तब मेरे अंदर पाक रूह, तब मुझे पाक रूह मिलेगा। अब प्लीज़ ने एक बहुत बड़ी, अभी देखें, कन्फ्यूजन डाल दी है मसीहत के अंदर। लोग समझते हैं कि हम गैर जुबान बोलेंगे तो पाक रूह हमारे साथ है, तो जब तक हम गैर जुबान ना बोलेंगे हमें पाक रूह नहीं मिलेगा। सुने गौर से, पहली बात, जिस दिन आप मसीह को कबूल कर लेते हैं, जिस दिन आप खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, किसके पे कहने पे करते हैं? किसी पास्टर के कहने पे, किसी बिशप के, किसी फादर के, किसके कहने पे करते हैं? या किसी पादरी के कहने पे? किसके कहने पे करते हैं? किसके कहने पे? आप रूह कुदस के वसीला से करते हैं। रूह जो है वही आपको कहता है, फिर आप कबूल करते हैं। बिना रूह के आप कबूल नहीं करते। लेकिन जो आपके अंदर है, मैं तुम्हारे कहाँ हूँगा? अंदर हूँगा। ठीक है, कि मैं तुम्हारे अंदर हूँगा। अब ये देखें, आप नशा करें और माँ बाप के